السلام علیکم دوستو، میں ہوں آپ کے ساتھ فیضان فیضی۔ انفوٹینمنٹ چینل میں خوش آمدید۔ دوستو، جب آپ کے پاس کار نہ ہو اور پیسے بھی کم ہوں اور آپ ہائی وے پہ سفر کر رہے ہوں اور آپ کسی کو جانتے بھی نہ ہوں، تو ایسے میں یقیناً آپ کسی انجان گاڑی سے لفٹ مانگتے ہیں، اور یہ لفٹ مانگنا یقیناً خوفناک ہو سکتا ہے، لیکن بعض اوقات اس کا انجام خوفناک سے خطرناک رہا ہے۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو چند ایسی ہی داستانوں کے بارے میں بتائیں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ نمبر 6 پہ ہم بات کریں گے فوٹ پرنٹس۔ 2018 کے شروع میں ارجنٹائنا کے قریب ایک آئل فیلڈ ورکر پیڈرو پیرون اپنے ٹرک میں جا رہا تھا، جس سے ایک نوجوان نے لفٹ مانگی۔ نوجوان، جو کہ دیکھنے میں تقریباً 17 سال کا تھا اور اس نے طالب علم جیسا لباس پہن رکھا تھا، پیڈرو نے اسے اسٹوڈنٹ سمجھ کر اپنا ٹرک روکا اور اسے لفٹ دے دی۔ اس نوجوان نے پیڈرو کو قبرستان کراسنگ تک چھوڑنے کو کہا۔ پیڈرو نے اسے وہاں چھوڑا اور گاڑی سے اترنے کو کہا۔ نوجوان کے گاڑی سے اترتے ہی پیڈرو کو کچھ جلنے کی خوشبو آنے لگی۔ جب اس نے نیچے دیکھا تو گاڑی کے فلور میٹس پر اس نوجوان کے پاؤں کے نشان تھے اور فلور میٹس جل کر پگھل رہے تھے۔ جب اس نے اوپر دیکھا تو وہ نوجوان غائب ہو چکا تھا۔ پیڈرو ڈر گیا، کیونکہ اس کے پاس سوائے نوجوان کے پیروں کے جلے ہوئے نشان کے سوا اور کچھ نہیں تھا۔ نمبر 5 پہ ہم بات کریں گے ایک قبرستان سے دوسرے قبرستان تک۔ امریکہ میں 1930 کی دہائی میں ایک نامعلوم شخص اور اس کا بھائی روٹ شام کے وقت گاڑی میں سفر کر رہے تھے کہ ان دونوں کا گزر ایک قبرستان کے قریب سے ہوا۔ قبرستان کے باہر انہوں نے ایک اکیلی نہایت خوبصورت عورت کو دیکھا، ایک شاندار لباس میں ملبوس کھڑی تھی۔ انہوں نے اسے اکیلی جان کر سواری کی پیشکش کی۔ ان میں سے ایک آدمی خود پچھلی سیٹ پر آ گیا اور اس عورت کو اگلی سیٹ پر بٹھا دیا۔ کچھ سفر طے کرنے کے بعد ایک اور قبرستان آیا تو اس عورت نے گاڑی چلانے والے آدمی کا بازو زور سے پکڑ لیا اور اس نے کہا کہ گاڑی روک لو۔ عورت کی آواز نہایت خوفناک تھی، جس سے دونوں آدمی خوفزدہ ہو گئے اور انہوں نے گاڑی روک لی۔ وہ خوبصورت عورت اب ایک بوڑھی خاتون میں تبدیل ہو چکی تھی۔ اس کے چہرے پر جھریاں بھی صاف دکھائی دے رہی تھیں اور اس کا خوبصورت لباس اب ایک پھٹے ہوئے گاؤن میں تبدیل ہو چکا تھا۔ گاڑی رکنے کے بعد وہ عورت گاڑی سے اتری اور وہ قبرستان کی طرف چلتے چلتے دھوئیں کی مانند غائب ہو گئی۔ ایک آدمی نے کہا کہ ہمیں یہاں سے چلنا چاہیے، اور وہ دونوں آدمی جلدی جلدی وہاں سے نکل گئے۔ نمبر 4 پہ ہم بات کریں گے 7 سالہ بچی اور اس کے والدین۔ مئی 1977 کے وسط میں کیلیفورنیا کی رہائشی 20 سالہ کولین سٹین اپنے گھر سے اپنے ایک دوست کی سالگرہ کی پارٹی کے لیے نکلی۔ کولین اپنے دوست کو سرپرائز دینا چاہتی تھی، اس لیے وہ تیزی سے اپنی کار ڈرائیو کر رہی تھی، لیکن بدقسمتی سے وہ اپنے دوست کو سرپرائز نہ دے سکی، کیونکہ کولین نے ابھی اپنے گھر سے 3/4 راستہ ہی طے کیا تھا کہ کولین سے 23 سالہ کیمرون ہوکر، جو کہ اپنی بیوی اور اپنی 7 سالہ بیٹی کے ہمراہ کولین سے لفٹ مانگی، تو کولین نے انہیں لفٹ دے دی۔ لفٹ لینے کے بعد کچھ سفر طے کرنے کے بعد ہی اس جوڑے نے کولین پر حملہ کر دیا اور اسے ایک لکڑی کے صندوق میں بند کر کے سڑک پر چھوڑ کر اس کی کار لے کر فرار ہو گئے۔ کولین وہاں ویرانے میں تقریباً 30 گھنٹے تک پڑی رہی۔ جب کسی دوسرے شخص کا وہاں سے گزر ہوا تو اس نے اسے دیکھا تو اس نے اس کی جان بچا لی۔ ملا کر کیمرون کو گرفتار کر لیا گیا، جو کہ اس کے علاوہ بھی کافی جرائم میں پولیس کو مطلوب تھا۔ کیمرون کو 104 سال کی قید سنائی گئی۔ نمبر 3 پہ ہم بات کریں گے سائیکو فیملی۔ 26 مئی 2016 کو پولینڈ کا ایک شخص جس کا نام میرک تھا، آئرلینڈ کی طرف جا رہا تھا۔ وہ آئرلینڈ اپنے لیے ایک نئی کار خریدنے کے لیے لانگ فورڈ شہر جا رہا تھا۔ جب اس نے پولینڈ سے کچھ فاصلہ طے کر لیا تو اس سے ایک فیملی نے لفٹ مانگی۔ یہ فیملی میاں بیوی اور 2 چھوٹے بچوں پر مشتمل تھی۔ میرک نے چھوٹے بچوں کو دیکھا تو انہیں ایک قابل اعتماد سواری سمجھا اور انہیں اپنی کار میں سوار کر لیا۔ وہ آدمی اپنی دونوں کم عمر بچیوں، جو کہ ایک تقریباً 8 سال اور دوسری تقریباً 6 ماہ کی تھی، دونوں کے ساتھ پیچھے بیٹھ گیا اور اپنی بیوی کو آگے بٹھا دیا۔ اب سفر شروع ہوا اور 15 منٹ کا سفر گزرنے کے بعد ہی میرک کو اندازہ ہو گیا کہ اس نے ایک خوفناک غلطی کر دی ہے۔ ہوا کچھ یوں کہ گاڑی میں موجودہ فیملی نے میرک پر حملہ کر دیا۔ انہوں نے میرک پر متعدد چاقو کے وار کیے اور اسے نہایت زخمی کر دیا اور اس کے تمام پیسے لے کر فرار ہو گئے، اور یہ ساری واردات انہوں نے اپنی چھوٹی بچیوں کے سامنے کی۔ دوسرے نمبر پہ ہم بات کریں گے جوکر کا میک اپ۔ 1970 کی دہائی میں ایک کم عمر بچہ اپنی ماں سے ملنے کے لیے جا رہا تھا۔ وہ بچہ پیدل تھا کہ ایک گاڑی اس کے پاس آ کر رکی اور اسے سواری کی پیشکش کی،
जिसे बच्चे ने फौरन ही कबूल कर लिया। गाड़ी में सवार होते ही बच्चे ने गाड़ी की पिछली सीट पर एक जोकर का लिबास और मेकअप का सामान पड़ा देखा। इसका जवाब ड्राइवर ने कुछ यूं दिया कि वो पार्ट टाइम जोकर है। चूंकि इसका अंदाज़े गुफ्तगू बच्चे के साथ इंतहाई शाइस्ता था, तो बच्चे ने इसकी बात पर यकीन कर लिया। कहते हैं कि इस ड्राइवर ने इस बच्चे को बहुत बेरहमी से कत्ल कर दिया, क्योंकि यह जोकर कोई आम जोकर नहीं था, बल्कि वो एक नफसियाती मरीज़ था। इसने 1972 से 1978 के दरमियान शिकागो शहर में 33 लोगों की जान ली थी। वो लफ्ज़ी तौर पर एक सीरियल किलर के साथ गाड़ी में बैठा था, जिसका इस बच्चे को बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था। नंबर 1 पे हम बात करेंगे, अब वो तुम्हारा है। अमेरिकी रियासत टेक्सास के शहर ह्यूस्टन में पैटरसन रोड को वहाँ के मुकामी लोगों के नज़दीक बहुत पुरस्कार सड़क तस्वुर किया जाता है। कहा जाता है कि इस सड़क के आसपास अक्सर भूत या चुड़ैलें दिखाई देती हैं। इसी तरह का एक किस्सा एक नामालूम शख्स से मंसूब किया जाता है। वो शख्स दावा करता है कि वो अपनी ज़िंदगी करीब करीब खो ही बैठा था जब इसने सड़क पर बहुत अजीब कपड़े और बहुत बड़ी टोपी पहने हुए आदमी को लिफ्ट दी। इस आदमी का कहना था कि वो पुरस्कून तरीके से गाड़ी चला रहा था कि जब अचानक से लिफ्ट लेने वाला आदमी मुश्तअल हो गया और इस आदमी ने गाड़ी का शीशा नीचे करके अपनी टोपी गाड़ी से बाहर फेंकी, तो इंकशाफ हुआ कि इसका आधा सर गायब था और जो आधा बचा था वो फटे हुए गोश्त की मानिंद था। ड्राइवर का कहना है कि इसने फ़ौरन गाड़ी से छलांग लगा दी और पुल की तरफ भागने लगा। इस लिफ्ट लेने वाले खौफनाक आदमी ने इसका ताक़ुब नहीं किया, बल्कि पीछे से मुस्कुराते हुए आवाज़ दी कि अब वो आपका है लड़के। तो दोस्तों, आपको हमारी वीडियो बहुत पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर करने से आपका तो कुछ नहीं जाता, लेकिन हमारी थोड़ी सी हौसला अफजाई हो जाती है। तो ज़रूर वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों में। फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।